وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر آبد یا شبیر یا شبر لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ اب جو اپنی حاجات کو پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن حضور علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پڑھ لیں، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب درود بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں اپنے دل کے اندر عقیدت بھی رکھنی ہے، سچی عقیدت، اس لیے کہ جب تک بندے کو یقین نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو کچھ مل نہیں سکتا۔ اب ملنے کے لیے یقین اور پھر دل کی گہرائی سے اگر میں تو کہتا ہوں 1 مرتبہ درود پڑھا جائے پھر بھی وہاں سے اتنی رحمت جو ہے آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بندے کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ دل سے جو ہے درود، تو آج کے دن جو شب جمعہ ہوتی ہے اس میں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے، انشاءاللہ اس کی بے شمار آپ کو برکت نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب کو اتنا اللہ اکبر ایسے اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا کہ صرف نبوت کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق پیش نہیں کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب 40 سال کی عمر ہوئی تو حضور علیہ السلام کے اخلاق لوگوں کے سامنے اچھے ہوئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا نبی کے اللہ اکبر میرے نبی تو وہ ہیں کہ جب آتے ہیں اسی دن سے آپ کے اخلاق حسنہ لوگوں کے سامنے اچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے نبی کی بڑی شان ہے اور اخلاق بہت اعلیٰ ہے حضور علیہ السلام کے۔ ہم کئی دن سے حضور علیہ السلام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ آج میں جو ہے آپ کی جوانی کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے گئی جمعہ کو حضور علیہ السلام کی کچھ جو ہے شان لڑکپن کے حوالے سے سنی تھی۔ اب حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے یہاں جو ہے اللہ اکبر پرورش پا رہے ہیں اور آپ کی عمر کم و بیش 14 سال کی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر 14 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوتے ہیں، اللہ اکبر جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو جو جوان گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لڑکپن کے اندر جاتے ہیں، تو جو لڑک جو ہے اللہ
اکبر جو لڑکے کھیل کود کے اندر ہوتے ہیں، میرے نبی ایسی کسی چیز کے اندر ملوث نہیں ہوئے۔ جوانی کی عالم تو یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ جہالت کا دور ہے، اور اتنا جہالت کا دور ہے کہ لوگ جو ہے کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے ہیں۔ شراب پینا اس وقت گناہ نہیں کہلاتا، زنا کرنا گناہ نہیں کہلاتا، مگر اس وقت بھی اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامنی کا اعلان جو ہے کفار بھی بلکہ دشمن بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور امانت دار بھی ایسے۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ذات کہ لوگ اس دور کے اندر جب لوگ کسی نہ اللہ اکبر کسی کا مال بھی اٹھا کر کھا لیتے تھے، مگر میرے نبی کی اللہ اکبر یہ شان ہے کہ اس دور کے اندر بھی لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کے نام لقب سے جو ہے آپ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر امانت دار کی لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جو ہے زندگی کے پہلو ہیں۔ اللہ اکبر اب 14 سال کی عمر ہے، ابھی نبوت کا تصور بھی نہیں ہے، اعلان بھی نہیں کیا۔ اللہ اور حضور علیہ السلام اب جو ہے نبوت سے پہلے بھی کچھ جنگ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر رک کر ایک بات بتا دوں، میرے نبی نے کسی سے جنگ نہیں کی ہے اور نہ کسی کو قتل کیا ہے، بلکہ کسی کو زخم بھی نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ آئے ہی تھے رحمت للعالمین بن کر۔ اللہ اکبر وہ زخم کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مگر جو ہے اللہ اکبر اللہ کے حبیب جہاں جہاں بھی شامل ہوئے اسلام کی خاطر اور اللہ کے حکم پر عمل کیا، تو اللہ اکبر ایک 14 سال کی عمر جب حضور علیہ السلام کی تھی تو جنگ فجار کے نام سے ایک جو ہے اللہ اکبر جنگ ہوئی تھی جو قریش کے درمیان ہوئی تھی۔ اور یہ جنگ فجار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، حرب فجار بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر گناہوں کی لڑائی یہ اس 4 مہینے میں جو حرمت والے 4 مہینے مانے جاتے تھے، یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے کے اندر جو ہے کفار کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگ اپنی تلواروں کو بھی اپنے نیام کے اندر ڈال دیتے تھے، اپنے تیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ کا تصور نہیں ہوتا تھا، مگر کبھی کبھی کچھ ہنگامے ہوتے تو پھر جنگ کرنی پڑتی۔ تو یہ جو جنگ فجار ہے ان 4 مہینوں کے اندر واقع ہوئی، اس لیے اس کو جنگ فجار یعنی کہ گناہوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور علیہ السلام کے چچا یعنی کہ حضرت ابو طالب، اسی طرح جو ہے زبیر بن عبد المطلب، یہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں اس جنگ کے اندر شامل تھے، اس لیے حضور علیہ السلام جو ہے 14 سال کی عمر کے اندر آپ جو ہے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضور علیہ السلام جس جنگ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے جسم کی برکت اس جنگ کے اندر ظاہر فرماتا ہے، اور نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی 14 سال کی عمر ہے۔ حضور علیہ السلام اس جنگ کے اندر جب تشریف لے گئے، اب دونوں طرف سے مقابلہ ہوا۔ حضور علیہ السلام تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دے رہے، تیر اٹھا کر دے رہے، مگر جب حضور علیہ السلام میدان سے باہر آتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو دوسرا قبیلہ تھا جو حوازن تھا، اللہ اکبر قبیلہ حوازن یا اور بھی قبیلے کے نام لیے ہیں تاریخ کے اندر، الگ الگ روایات ہیں۔ اللہ اکبر جو حوازن اللہ اکبر قبیلہ تھا، جیسے حضور علیہ السلام میدان سے باہر آتے ہیں تو حوازن قریش پر جو ہے غلبہ پا جاتا ہے، مگر جب حضور علیہ السلام میدان میں آتے ہیں تو پھر قریش جو ہے وہ اللہ اکبر دشمن پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر ان کے چچاؤں نے کہا کہ اے محمد، سونے محمد، آپ میدان میں سے باہر نہ جائیں، اس لیے کہ آپ جیسے باہر جاتے ہیں تو یہ لوگ ہم پر غلبہ پا جاتے ہیں، آپ کی برکت سے ہمیں جو ہے فتح ملتی ہے۔ اور آخر کار یہ دونوں قبائل کے درمیان اللہ نے صلح عطا فرمائی اور یہ جنگ پوری ہوئی حضور علیہ السلام کی 14 سال کی عمر میں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے سفر کیا، میں نے ایک سفر بیان بھی کیا تھا، اسی طرح 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ جو ہے ایک سفر کیا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے بہت سفر کیے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام نے سفر کیا۔ اور پھر جو ہے آخر میں 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو ہے ان کا مال لے کر حضور علیہ السلام نے سفر کیا، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو وہ ہم بیان کریں گے۔ اور پھر جو ہے اب حضور علیہ السلام کی کم و بیش 20 سال کی عمر ہوئی۔ اب اس میں بھی جو ہے ایک واقعہ نمودار ہوا، 20 سال کی عمر ہے حضور علیہ السلام کی، بالکل جوانی کی۔ اللہ اکبر، دہلیز پر حضور علیہ
अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं और इसमें जो है हल्फिल फुसूल के नाम से एक वाकया जो है रहनुमा होता है। ये वाकया यूं था कि अल्लाह अकबर मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर एक शख्स आता है और जो है वो कारोबार की नीयत से और उमरा की नीयत से आता है। अल्लाह अकबर उमरा भी करूंगा और साथ में कारोबार करूंगा। अब मक्का का माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे का लूट कर खा लेते थे, किसी का उठाकर खा लेना उस दौर के अंदर जुर्म नहीं माना जाता था। अल्लाह अकबर, तो वो शख्स आया और उसने कारोबार किया और साथ में ये सोचा कि मैं उमरा भी कर लूंगा और कारोबार भी, मगर जो है अल्लाह अकबर हुआ ऐसा कि उसने जो है जिसको वाइस बिन अल्लाह अकबर इब्ने वाइस को जो आइल को जो है अपना सामान दिया। जब सामान दिया तो उसने ऐसा किया कि जो है वो सामान तो ले लिया मगर उसकी कीमत न दी। जब कीमत न दी तो इसने सारे कबाइल को जो है अपना दुखड़ा सुनाया कि कोई तो मेरी मदद करो, इसलिए कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं गरीब हूँ, यहाँ पर मैं जो है तिजारत की गर्ज से आया था। ये जो है अल्लाह अकबर आस बिन वाइल जो है उसने मेरा सामान तो ले लिया मगर मुझे जो है कीमत अदा नहीं की। अल्लाह अकबर, जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वो जो है जबल अबू कुबैस पर चढ़ा। अल्लाह अकबर वहां जाकर उसने ऐलान करना शुरू किया कि मैं जो है गरीब हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह अकबर, मैं यहाँ पर जो है तिजारत की गर्ज से आया था मगर मेरा माल लूट लिया गया और किसी के अंदर गैरत बाकी नहीं है कि मेरी कोई मदद कर सके। ऐ मक्का वालों, मैंने देखो अभी तक इहराम भी नहीं उतारा, मैं उम्रा करके अभी इहराम ही की हालत में हूँ, मेरा माल जो है अल्लाह अकबर गस्ब कर लिया गया है, तुम मेरी मदद करो। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब सबसे पहले खड़े हुए और फिर जो है अल्लाह अकबर आपने लोगों को खड़ा किया कि अब जो है हम जो है एक काम करते हैं कि एक जगह पर मशवरा करते हैं। और फिर जो है अल्लाह अकबर आपने जब सबको जो है साथ में लिया और फिर जो है अल्लाह अकबर मशवरा किया कि अब से हम एक कमेटी बनाते हैं और फिर ये कमेटी का नाम होगा हल्फिल फुजूल, यानी कि अल्लाह अकबर इस कमेटी का काम ये होगा कि मुल्क के अंदर बेअमनी को दूर करेंगे, मुसाफिरों की मदद करेंगे, हिफाजत करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, इसी तरह मजलूम की हिमायत करेंगे और किसी जालिम को जो है अल्लाह अकबर मजलूम पर अल्लाह अकबर जुल्म करने के हम तो जो है अल्लाह अकबर उनको इतनी मोहलत नहीं देंगे, हम सब की मदद करेंगे। हल्फिल फुजूल, अल्लाह अकबर ये नमूदार हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम इसके अंदर खुद शामिल हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ये मुआहिदा इतना पसंद था कि अल्लाह अकबर नबूवत के ऐलान के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी के अंदर ये हल्फिल फुजूल जो मुआहिदा हुआ है यानी कि लोगों की मदद के लिए वो इतना कीमती है कि अगर मुझे लोग सुर्ख ऊंट ला कर दे उससे भी ज्यादा ये मुआहिदा है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी के अखलाक है कि जब पैदा हुए उसी वक्त से लोगों के बोझ उठाने की अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के बोझ उठाना शुरू कर दिया था और गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया था। जब भी फिर जो है फिर सारे लोग मिलकर गए और फिर जो है अल्लाह अकबर इब्ने वाइल की